بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت بہت شکریہ تمام میڈیا کے دوستوں کا، تاجر نمائندوں کا جو میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب مہنگائی نہیں ہے، تباہی ہے۔ 16 ماہ کی حکومت تو چلی گئی، لیکن اپنے جو ان کا طریقہ کار تھا، جس رفتار سے وہاں سے چیزیں بڑھ رہی تھیں، وہ رفتار بالکل اسی طرح چھوڑ گئے ہیں۔ اور ظلم یہ کر گئے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کو، جنہوں نے خالی الیکشن کرانے تھے، ان کو بھی بل پاس کر کے ان کو بھی اختیارات دے گئے کہ قوم پر مزید ظلم کرتے رہے۔ مجھے بڑا سخت افسوس ہوا کہ نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، جا رہا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب، پھر لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم بل نہ جمع کرائیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس ملک کو چلاتے ہیں، ہم وہ طبقہ ہیں جو اس ملک کو چلا رہا ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ حکومتی کون سا ادارہ ہے جو منافع بخش ہو، 600 ارب روپے کے خسارے میں۔ میں اس تاجر کو سلام کروں جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بلینک چیک دیا تھا ملکی امور چلانے کے لیے جب پاکستان بنا۔ اس دن سے یہ تاجر ٹیکس انڈائریکٹ بھی دے رہا ہے اور ڈائریکٹ بھی دے رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال ایک تاجر کو دے دوں۔ میں کل اس کا بجلی کا بل دیکھا ہے، اس پر ٹیکس نہیں بنتا ہے۔ 6 لاکھ کی آمدن اس کی نہیں ہے، صرف یہ ٹائپنگ کا کام کرتا ہے۔ اس کا بل سال کا، اس پر سال کے جو ٹیکسز ہیں وہ 72,000 ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 72,000 روپیہ سال کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جس پر ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اور کہا جاتا ہے تاجر چور ہے، تاجر ٹیکس نہیں دیتا ہے، تاجر منافع خور ہے، تاجر ذخیرہ اندوز ہے۔ اور بھائی یہ آواز بند ہونی چاہیے۔ حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم ٹیکس چور ہیں؟ اور بھائی ٹیکس تو سارا آپ کھا جاتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ جو کھانے چلتے ہیں، جو آئی ٹیز چلتی ہیں، جو ناشتے چلتے ہیں، جو مفت پیٹرول ہے، مفت گیس ہے، مفت بجلی ہے، مفت گھر ہے، مفت گاڑی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں تاجر، میں خود ایک کرایہ دار تاجر ہوں، خود شٹر اوپر کرتا ہوں صبح اور شام کو بند کر کے گھر جاتا ہوں، انہی لوگوں کا نمائندہ ہوں۔ میں تو اپنے پیسوں سے، یا میرا ایک تاجر اپنے پیسوں سے دکان کھولتا ہے، حکومت کوئی اس کی ہیلپ نہیں کرتی ہے۔ دکان بناتا ہے، بیوی کا زیور بیچ کر، زمین بیچ کر دکان بناتا ہے، حلال کی کمائی میں سے وہ گھر بھی چلاتا ہے اور حکومت کو ٹیکس بھی دیتا ہے، ڈائریکٹ بھی دیتا ہے اور انڈائریکٹ بھی دیتا ہے۔ لیکن پھر آپ اس کو کہتے ہیں یہ چور ہے، میں صحیح ہوں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہمیں آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ غریب ملک ہے، قرضہ ہمیں دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، لیکن ہم 5-5 10-10 لاکھ کے سوٹ ہم نے پہنے ہوتے ہیں، 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں ہم پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا باہر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی دنیا کی مثالیں دیتے ہیں تو باہر دنیا میں نہیں ہوتا ہے بھائی، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ برائے مہربانی یہ بڑی گاڑیاں کھڑی کر دیں، یہ نگران مہربانی کریں، یہ گھر سے ان کے وسائل ہیں، جتنے بھی نگران وزیر بنے ان کے وسائل ہیں، کم از کم یہی نمونہ پیش کر دے کہ یہ گھر کا کھانا کھائیں گے، یہ دفتروں میں کوئی اخراجات نہیں کریں گے، یہ وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی کھانے نہیں ہوں گے، کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ جس نے 3 ماہ کے لیے آنا ہے وہ بھی نئی شیروانی اور نئے سوٹ سلوا لیتا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں وزیر اعظم صاحب سادہ سلوار قمیض میں ہوتے تھے۔ اور بھائی میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، یہ خدا کی قسم جو سوٹ پہن کے بیٹھا ہوں یہ 1500 روپے کا ہے۔ یہ نیچے مسجد کے نیچے ایک دکان ہے کمالیہ کھدر والوں کی، ادھر سے میں نے لیا ہے 1500 روپے۔ اور بھائی میں اجمل بلوچ نہیں ہوں اگر میں 1500 کا سوٹ پہن لوں تو۔ یہ ویسٹ کوٹ اللہ کی قسم کسی نے مجھے مفت دیا ہے، کسی درزی نے سل کر، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر میرا وزیر اعظم بھی ایسے زندگی گزارے، کم از کم یہ جانے والے جو تھے سرکاری دفتروں میں سولر لگا جاتے، ہم کہتے ہیں ہمارے اخراجات میں کمی آ گئی ہے۔ لیکن ایسا کسی نے کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ جو بجلی کے بلوں میں ٹیکسز ہیں، ان کی بھرمار ہے۔ یعنی اگر آپ کا 17,000 روپے کا بل ہے تو اس میں 5,500 روپے کے ٹیکسز ہیں۔ یہ میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ او بھائی خدا کے لیے کون کر گیا تھا؟ یہ ٹیکس لگائے کس نے؟ یہ 2014 اور 2018 کے درمیان
جو حکومت تھی 2018 کے اینڈ میں یہ سارے ٹیکسز ڈار صاحب لگا کے گئے تھے، سب دوستوں کو پتہ ہے۔ اب ظلم یہ ہو رہا ہے کہ آپ قرضے لے کے اگر قرضے لے کے ملک کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور قرضے بھی آپ 24% پہ لے رہے ہیں، 23% پہ، اور بھائی 23% پہ یا 24% پہ آپ قرضے لیں گے تو آپ کریں گے کیا یار؟ صرف وہ قرضہ اتاریں گے، پھر اس کا سود اتاریں گے، قرضے لے کے وہ کریں گے۔ اس ملک پر مہربانی کریں، اس ملک پر ظلم نہ کریں۔ یہ جو بجلی کے بلوں میں آپ نے اضافہ کیا ہے، یہ جو پیٹرول کی قیمتیں، ابھی وہ گورنمنٹ گئی نہیں تھی، آپ نے اگلے دن 20 روپے 17-18 روپے فی لیٹر بڑھا دیا، ڈیزل بھی اور پیٹرول بھی۔ اور بجلی کے بلوں میں جو ظلم ہے، عوام اس وقت یقین کرے، اگر کوئی بجلی کا بل جلا رہا ہے، اگر کوئی بجلی کا بل پھاڑ رہا ہے، اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں جمع کراتا ہوں، میں اسے منع بھی کروں تو وہ نہیں رک رہا ہے۔ یقین کریں اتنا غصہ، اتنی شدت عوام میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی جو اس وقت ہے۔ اور اگر لوگ اب نکل آئے تو آپ یقین کریں کہ پھر کچھ بچے گا نہیں۔ لوگوں کے گریبان پکڑنے کے لیے اب تیار ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ حکومت کو اس وقت سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور IMF سے جب آپ معاہدے کرتے ہیں تو خدا کے لیے یار اس ملک کے مطابق کریں، اور یہ اخراجات کم کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں واپڈا کے، یہ آپ نے 17 گریڈ سے اوپر مذاق کیا ہے، اور بھائی 17 گریڈ سے نیچے والے کو بجلی کیوں مفت ملتی ہے؟ وہ پیدا کرتا ہے، جہاں پیدا کی جاتی ہے۔ یہ جو IPPs جو کے ذریعے جو کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، ظلم نہیں ہے وہاں پہ۔ آپ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو معاہدے کیے ہیں، اگر وہ بند بھی رہے تو آپ نے ان کو پیسے دینے، اور پیسے بھی آپ نے ڈالروں میں دینے ہیں۔ اور بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ان کو یہ پاکستانی کمپنیاں ساری، ان کو آپ اپنے پاکستانی روپوں میں ان کو ادائیگی کریں۔ یہ ظلم نہ کریں اس ملک پہ، ان کو ری شیڈول کریں، ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں، تب یہ مسائل حل ہوں گے۔ آپ آ کے اوپر، ایک تو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سب سے پہلے معاشی بحران نے جنم لیا، جو اس وقت شدت اختیار کر گیا ہے۔ پھر آئینی بحران نے جنم لیا، وہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ اس وقت ملک جو ہے نا ہمارا، وہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی ریپبلک ہے یار، بنانا ریپبلک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم کھائی کے کنارے پہ کھڑے ہیں، گر رہے ہیں۔ اور خدا کے لیے کوئی اس ملک کو سنبھال لے، اور آج سے یہ اعلان کر دیں خدا کے لیے کہ اس ملک سے ہم کوئی حرام کا پیسہ گھر نہیں لائے جائیں گے، کوئی چوری کا پیسہ، کوئی کرپشن نہیں کریں گے، تب تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یا آپ اعلان کریں کہ کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس کریں۔ بھائی چائنا کیوں ترقی کر گیا ہے؟ سنگاپور کیوں آگے چلا گیا ہے؟ سعودی عرب میں کیوں کسی جرم کی 1% ریشو نہیں ہے؟ اگلوں نے جنہوں نے کرپشن کی تھی کمروں میں، ہوٹل کے کمروں میں بٹھا کے وصولی کر لی ہے۔ آپ بھی ایسا کر لیں، ایک سرکاری افسر کے 4 کوٹھیاں، کچھ کہیں کچھ ہیں، بچے ان کے باہر پڑھتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ وہی سرکاری ملازم جو ہے ظلم کر رہا ہے عوام کے اوپر، اس کو کیا ہے؟ وہ لکھ کے کہتا ہے جی اتنا بڑھا دو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آل پاکستان انجمن تاجران، شاہد غفور پراچر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، پنجاب کے یہ صدر ہیں انجمن تاجران پنجاب کے، خالد چودھری صاحب ہمارے آل پاکستان انجمن تاجران کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، عرفان چودھری صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے طارق جدون صاحب ہیں، سمال چیمبر پنڈی کے صدر ہیں، ہمارے ساتھ ادھر اخلاق عباس صاحب بیٹھے ہیں، G10 مرکز کے صدر ہیں، نعیم اوان صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے G11 مرکز کے ابھی الیکٹ ہوئے ہیں صدر، ثاقب عباسی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سپر مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں، PWD کے جو ہمارا بہت سارا بڑا ایریا ہے، اپنا چودھری ریاست صاحب بیٹھے ہیں، ظاہر عباس صاحب بیٹھے ہیں جو E11 مرکز کے صدر۔ اس طرح میرے پیچھے یہ سارے انجمن تاجران کے اسلام آباد کی تمام مارکیٹوں کے صدر ہیں، نعیم اوان صاحب بیٹھے ہیں، یہ F10 مرکز کے جنرل سیکرٹری ہیں، ظفر گجر صاحب ہیں جو ہائی کورٹ والی پرانی مارکیٹ ہے G10 کی، اس کے صدر ہیں۔ تو سارے یہ انجمن تاجران اسلام آباد کے بھی صدر ہیں، اور پنجاب کے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں۔ پورے پاکستان کے تاجر نمائندوں سے مشاورت کے بعد آل پاکستان انجمن بطور صدر 29 تاریخ کو پورے ملک میں احتجاج کا اعلان کرتا ہوں۔ پورے ملک میں تمام تاجر برادری، پورے ملک میں ایسا احتجاج نہیں دیکھا ہوگا پہلے انشاءاللہ جو تاجر برادری اب نکل کے کرے گی۔ سیکنڈ میں بروز جمعرات
31 अगस्त को पूरे मुल्क में, अगर गवर्नमेंट ने ये बात नहीं मानी, अभी से मैं, अगर इन 2 दिनों में बात मान ली, नहीं अभी भी 2 दिन है मंगल तक जब हमने एहतजाज करना है, और फिर मजीद आगे 2 दिन दे रहा हूं, 31 अगस्त बरोज जुमेरात पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। मैं गुजारिश करूंगा शायद गफूर प्राचा साहब से कि वो भी जरा अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ कि हमेशा आप हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। जनाब अजमल बलोच साहब ने जो गुफ्तगू की, ज़बरदस्त बात की, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, बिजली के बिलों के हवाले से, पेट्रोल के रेट जो बढ़ रहे हैं, जो डॉलर है जिसकी कोई रोकने की कोई किसी की ताकत ही नहीं, इसी तरह जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है, तो जुल्म ये कि इसके बावजूद कोई सोच नहीं अपनाई जा रही कि रिलीफ का काम कैसे होगा, आसानियां कैसे होंगी, लोगों को जीने का हक कैसे दिया जा सकता है। हम ये समझते हैं कि जब बिजली के बिलों के जो मामलात आए, ये एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को होश के नाखन आ गए। हुकूमत को तो नहीं आए, लेकिन लोगों को उन्होंने जगा दिया जो सोए हुए थे कि अब वो सड़कों पे और रोडों पे आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जुल्म जब बढ़ता है तो फिर इसी तरह लोग बाहर आते हैं। आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान, इसी तरह पंजाब अंजमन ताजरान, रावलपिंडी, इसी तरह इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में तमाम इलाकों में 29 तारीख को भरपूर एहतजाज होगा। और अगर एहतजाज के बाद भी सूरत हाल जूं की तू रही तो फिर इंशाल्लाह मुकम्मल शटर डाउन भी होगा और बल्कि पिया जाम भी होगा इंशाल्लाह। और मैं अपनी ताजर बरादरी की तरफ से पूरे मुल्क के तमाम शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि हमेशा की तरह अपना एक किरदार है वो अदा करेंगे। हमें एहसास है कि इस वक्त छोटे छोटे दुकानदार दुकानें छोड़कर किराएदार थे, रिक्शे चला रहे हैं, टैक्सियां चला रहे हैं और मोटरसाइकिल बाइकियां चला रहे हैं। ऐसे दुकानदार हमारे मौजूद हैं और हम ज़ाती तौर पे ये समझते हैं कि वो किस दुख और कर्ब में है। और उसके साथ साथ जो मुलाजम पेशा लोग हैं, बिलखुसूस जिसकी तनख्वाह 30,000 के करीब है, वो बिजली का बिल 20,000, 18,000, 23,000, 22,000 उनको बिल आए हैं, वो कैसे अदा करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ ताजर बरादरी की जिम्मेदारी नहीं है, आप साहबी भाई हमेशा हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं, आप भी तमाम एहतजाजों में शरीक हों और ये साबित करें कि आप सिर्फ अपने शोबे के हवाले से नहीं, अपनी जो तकालीफ है उसका भी एहसास आपको है और आप उजागर करने यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। हमारे साथ इस वक्त H13 मार्केट जो है उसके सदर उस्मान साहब आए हैं, D12 के सदर नौमान साहब आए हैं, 12 को की जो 4-5 यूनियन है उनके जो मरकजी सदर हैं राजा जाहिद दानियाल साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपना इखलाक अब्बासी साहब से गुजारिश करूँगा, शार्ट बात कर। मैं साफी भाइयों का तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप हमारी आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुँचाने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। अजमल बलोच साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी है, मैं बासियत सदर अंजमन ताजरान G10 मरकज इसकी भरपूर तायीद करता हूँ और इंशाअल्लाह भरपूर एहतजाज होगा। आज जो गरीब आदमी का, मैं जिस मार्केट से तल्लक रखता हूँ वहाँ छोटे दुकानदार हैं। मुझे 4 दिन पहले एक ताजर का मैसेज आया कि 28,000 बिल आया हुआ है, 10,000 मेरे पास है, 18,000 नहीं है और 3 दिन हो गए मेरे घर की बिजली कटी हुई है और मेरा 3 माह का बच्चा बिलक रहा है, मेहरबानी करके मेरा कोई बिल का बंदोबस्त करें। तो जो छोटा दुकानदार है, जो इस मुल्क का निचले तबके के लोग हैं, वो सारे परेशान हैं। ये ऐसा माहौल बन गया है कि लोग आके हमें खुद कह रहे हैं कि बाहर निकलें और हमारी
रहनुमाई करें। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि बराए मेहरबानी बिजली के बिलों में ये जो आपने बेजा इजाफा किया है इसे फिलपोर वापस लिया जाए और महंगाई में कंट्रोल किया जाए, सरकारी अखराजात में कमी की जाए ताकि लोग ये सुख का सांस ले सकें, वरना लोगों का जीना माल हो गया। बहुत शुक्रिया। नहीं मान शॉर्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशहूर हूँ अपनी साथी बिरादरी का जो हमारी आवाज आगे बुलंद करते हैं। मैं अपने जिला और मरकज के अबूल मार्केट के हवाले से बताना चाहूँगा कि हमारे मरकज में 10 बाई 8 की कुछ शॉप्स हैं काफी सारे प्लाजो में, तो उनके बिल जो है वो कम से कम 50-50 हज़ार रुपए आए इस दफा भी। मेरे बहुत सारे दोस्त पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ राब्ते में है और अभी उनका बहुत प्रेशर था कि कोई कॉल की जाए और हड़ताल की कोई सूरत बनाई जाए, तो मैंने अजमल बलोच साहब से रब्ता किया है। मैं उनका बिहार मशकूर हूँ, उन्होंने हमारी आवाज उठाई है और जो अजमल बलोच साहब ने कॉल की हड़ताल की है हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर उनके साथ है। शटर डाउन भी होगा तो उसमें भी हम मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह करेंगे और इंशाल्लाह ऐसी हड़ताल होगी कि ये मिसाली हड़ताल होगी। इससे पहले ऐसी हड़ताल इंशाल्लाह नहीं होगी जो कभी नहीं हुई इससे पहले। और हम हुकूमत से भी ये करते मुतालबा करते हैं कि ये जो बिजली के बिल आए हैं, जो जितने भी टैक्सेस हैं, इनको बिल्कुल खत्म कर लिया जाए ताकि हमारा जो छोटा ताजर है वो अपना बच्चों के लिए कारोबार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब बस ठीक है कोई बात नहीं ठीक है बस एक सेकंड सर वाटर की बात है। जी बस करें सवाल सर। जब नून लीग की सरबराही में पीडीएम की हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम पे महंगाई मुसल्लत करना शुरू की थी, आप लोग उस वक्त बाहर आते, अच्छा हुआ दे रहा है, दुरुस्त है। मैं यहाँ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, नून लीग की हुकूमत हो या किसी भी की जहाज निगरान की हुकूमत हो, सारी दुनिया जानती है कि फ्रंट पे ये लोग हैं, बैक पे कोई और लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक हो गया। आप उन लोगों से मुज़ाकरात का मुतालबा क्यों नहीं करते? आप जो बैक पे बैठ के इस हुकूमत की डोरियां ला रहे हैं या माजी की हुकूमतों की डोरियां ला रहे हैं, आप समझते हैं उनके साथ बात किए बगैर ये अजाब जो है ये टल सकता है? देखिए मेरी गुजारिश है कि आपने सवाल किया कि नून लीग की हुकूमत में, आपको याद होगा जब नून लीग की हुकूमत ने आते ही 3,000 रुपये बिजली के बिलों पे टैक्स आयद किया, फिक्स टैक्स जिसको कहते हैं, मैं ही सरापा एहतजाज था, ये सारे सरापा एहतजाज थे। उससे पिछली हुकूमत ने हम पे शनाख्ती कार्ड की शर्त लगाई थी, हम सरापा एहतजाज थे। इसाक डार साहब ने एक हमला किया था, डार हमला शुरू में जब हुकूमत आई थी 0.6 टैक्स लगाया था, हमने उसको ख़त्म कराया था। हम देखिए मैं ताजरों का नुमाइंदा हूँ, मेरा किसी सियासी, आप समझें कि मैं किसी सियासी जमात का रुकन हूँ, मैं कभी किसी के फट्टे के पे नहीं देखा होगा, किसी के साथ खड़े नहीं देखा होगा, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो बाहर हो। मेरी गुजारिश ये, मैं इतने सियासतदान है ना, ये क्या करते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं ताजर चोर है, और जब हुकूमत से बाहर आते हैं तो कहते हैं ताजर सही बात कर रहा है, हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, देखिए मैं एक सियासी आदमी हूँ, ताजरों की नुमाइंदगी करता हूँ, ज़हनी तौर पे जमहूरियत पसंद हूँ। मेरा काम है कि मेरी बात वज़ीर आज़म साहब सुने। अब वज़ीर आज़म को कौन लाया है, किधर से लाया, मैं उस पर क्यों बात करूँ, सबको पता है, कौम जानती है। बात यह है कि जो जिम्मेदार है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया मुल्क का, मैं उससे बात करूँगा कि आपने क्यों कहा है कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। आपने ये बात, आपको इस बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। ये ऐसा नहीं होता है कि मुल्क ऐसे चले। आप जो बात करें, मैं उनसे भी अपील कर देता हूँ कि मैं अपने सिपह सलार से भी अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो मुश्किलात में हम घिर चुके हैं, आप इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें, कौम पर मेहरबानी करें, कोई ऐसा काम करें कि हम इस दलदल से फौरी तौर पे निकल आएं। वरना अगर हम इस दलदल में चले गए तो फिर कोई नहीं बचेगा, हम सारे ही उस दलदल में फंस जाएंगे। सर, इस मुल्क को लूटने में जहाँ तक वालों का हाथ था, जो का भी हाथ है, पेट्रोल महंगा होता है तो खत्म हो जाता है, चीनी महंगी होती है तो मार्केट से गायब हो जाती है। तो आप नहीं समझते कि इनमें आप लोगों का भी हाथ है, और क्या इन तमाम तरह मसाइल का मुजाहरा है? देखिए याद रखें, ये जो रिटेलर है ना, जिसके हम नुमाइंदे हैं, पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ कंपटीशन होता है, यहाँ ना महंगी, एक मार्केट में जाए चीनी हर दुकान पे एक रेट पे होगी, बाजार का मुझे नहीं पता है, कंपटीशन होता है, 1 रुपया भी कोई फालतू नहीं बेच सकता है। एक मिडल मैन है, आप ज़हन में रखें। इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि जो रिटेलर है उसके पास पैसे ही नहीं है, मिडल मैन के पास पैसे हैं, वो जैसे मर्जी करता है, वो गायब कर दे,
وہ پیچھے ہٹا دے. وہ کون تھا؟ آپ کو پچھلی سے پچھلی حکومت میں پتا تھا جہانگیر ترین صاحب اور یہ سارے لوگ آئے تھے. کون سامنے آیا تھا کہ 60 روپے سے 100 روپے چینی ہو گئی تھی؟ اور بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ مڈل مین ہے جو اپنے پیسے جیب میں رکھتا ہے اور مرضی ہو تو چینی آگے دیتا ہے, مرضی ہو تو آگے آلو دیتا ہے, مرضی ہو تو پیاز دیتا ہے. ہمارا کام ہے جب ہمارے پاس چیز آ جائے گی جس ریٹ پہ آئے گی اپنا جائز منافع رکھ کے بیچنا ہے. جی فیصل رضا خان 92 نیوز سے. گزشتہ عرصے میں ایک نجی ٹی وی چینل پہ شبر زیدی صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ریٹیلرز جو ہیں وہ پاکستان کا کل 19% ٹیکس جو ہے وہ جمع کراتے ہیں. وہ 81% جو ریٹیلر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. تو آپ اس بات پہ بھی جو ہے وہ اپنے جو ریٹیلرز ہیں, تاجران ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ان کو قائل کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکسز جو ہیں وہ ادا کریں, تاکہ جو ہے, کیونکہ یہ بھی تو ایک قومی فریضہ ہے, اگر آپ ٹیکسز ادا نہیں کریں تو اس کا بوجھ تو عوام کاٹ رہی ہے. میں نے شروع میں ایک بات کی کہ ایک عام تاجر جس پر ٹیکس معاف ہے, 6 لاکھ کی آمدن پر ٹیکس معاف ہے, میں حلف دے کے کہتا ہوں کہ وہ 72,000 ٹیکسز ادا کر رہا ہے اس حکومت کو پر ایئر. آپ مجھے بتائیں 1 کروڑ تاجر ہے اور جس پر ٹیکس بنتا, دیکھیں یہ جو شبر زیدی ہے نا سب سے بڑا چور ہے پاکستان کا, مجھے پتا ہے. میں نے اس کے دفتر کے باہر, یہ سارے دوست میرے ساتھ تھے, اس کو ہم نے 3 گھنٹے لگاتار, یہ پراچا صاحب تھے, ہم نے ان کو چور کہا کہ پورے ملک میں شور ہے کہ FBR چور ہے. FBR میں جو کسٹم ہے ہمارا, یہ جو لوگ بیٹھے ہیں, یہ 10 ارب روپے سے زیادہ کا تو یہ کھا پی جاتے ہیں. ہر روز جو ہماری سمگلنگ ہو رہی ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے, سمگلنگ کون کرا رہا ہے, کس کی جیب میں جا رہا ہے. اور بھائی بات یہ ہے کہ شبر زیدی کا یہ کہ شبر زیدی کو کہیں میرا چیلنج ہے, میرے ساتھ کسی ٹی وی پہ چینل پہ بیٹھ جائے یا مجھے قائل کر لے یا قائل ہو جائے, وہ آئے, اس کو پتہ لگے گا اجمل بلوچ اس چینل پہ نہیں آئے گا. میرا چیلنج ہے اس کو آگے بتا دے. سب سے بڑا چور تو یہی ہے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کئی معیشت دانوں نے یہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوں تو بڑا اچھا کر رہے ہوتے ہیں, یہ باہر نکل کے اسی حکومت کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. شبر زیدی نے بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے نگران سیٹ اپ میں لے لیں, وہ کسی نے نہیں لیا, اب خاموش ہو کے گھر بیٹھ گیا ہے. اس نے یہ سارا جھوٹ, سارا بکواس کیا ہے, لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں, مجھے آپ آ جائیں, سائیکل کو پنچر لگانے والا اگر 50,000 سال کا ٹیکس نہ دیتا ہوں میں یہ تاجروں کی سیاست چھوڑ جاؤں گا. مصیبت یہ ہے کہ اوپر جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کو کمی کوئی نہیں کر رہا ہے, ان کو ختم کوئی نہیں کر رہا ہے. یہ مفت بجلی کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں؟ وابڈا کوئی اوپر سے اترا ہے بھائی, پھر ٹیکس والوں کو ٹیکس معاف کر دیں, پھر گیس والوں کو گیس معاف کر دیں. یہ کیا طریقہ, یہ کس نے قانون بنایا تھا؟ اس اسمبلی نے قانون بنایا کہ وابڈا, او بھائی وابڈا کا بھی اسی طرح کا ملازم ہے جس طرح عام ملازم ہے, دونوں کی تنخواہ ایک جیسی ہونی چاہیے, دونوں کی مراد اگر ہیں اس کو ہیلتھ ہے. دیکھیں ایک دکاندار اگر اس کو ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی ہے, اس ملک کو 72,000 روپے ٹیکس دیتا ہے, ٹیکس بنتا نہیں ہے, پھر بھی جب اسپتال میں جاتا ہے تو گولی ڈسپرین کی نہیں ملتی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور ادھر وہ سارے علاج مفت کراتا ہے. میری گزارش ہے کہ تمام ملازمین کے لیے یکساں, یہی تو ملک میں ناانصافی ہے کہ آپ ایک ادارے کو مراد دے دیتے ہیں, دوسرے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ تو پھر یہی چیختا ہے نا. یہ ہمارے چیف پر آج کل میں کہنے لگا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اس پہ 100 موٹو لے لیں, ان کی مانتا ہی کوئی نہیں ہے. جی تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو جی.